میں ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئی تھی، لیکن غربت سے زیادہ المیہ یہ تھا کہ میرا رنگ بہت کالا تھا۔ کالے رنگ کے باوجود میرے والد کی بہن کو مجھ سے بہت پیار تھا، اور پھر شاید یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنے گورے چٹے خوبصورت بیٹے کے لیے میرا رشتہ مانگ لیا تھا۔ میں اس وقت میٹرک کے امتحانات سے فارغ ہوئی تھی۔ میں نے خوب دل لگا کر پڑھائی کی تھی۔ 9ویں میں میری پرسنٹیج بہت بہتر تھی اور مجھے امید تھی کہ میرا نام میرٹ لسٹ میں ضرور ہوگا۔ میٹرک میں بہت زیادہ محنت کی تھی۔ میٹرک کے امتحانوں سے فارغ ہی ہوئی تھی کہ پپو نے منگنی کا شور ڈال دیا، اور یوں میری منگنی دلشاد سے ہو گئی۔ منگنی والے دن میں اندر سے بہت خوش تھی، لیکن سہیلیوں کے ریمارک سے میں کچھ الجھ گئی۔ کیا زبردست بلیک اینڈ وائٹ جوڑی ہے، ایک سہیلی نے سرگوشی کی کوشش تو کی، لیکن آواز مجھ تک پہنچی گئی۔ دلشاد مجھ سے 3 برس بڑا تھا۔ میٹرک کے بعد اس نے پولی ٹیکنک سے الیکٹریشین کا ڈپلوما کیا ہوا تھا۔ اس کے ماموں دبئی میں تھے جب ہماری منگنی ہوئی، تو دلشاد کے ماموں نے اس کا ویزا بھجوا دیا۔ منگنی کے 10 روز بعد دلشاد دبئی چلا گیا، جہاں اس کے ماموں نے اسے کسی 5 اسٹار ہوٹل میں ملازمت دلوا دی تھی۔ دلشاد نے دبئی سے رقم بھیجنی شروع کی تو پپو کے تو رنگ ڈھنگ بھی بدلنے لگے۔ اب میرے ساتھ ان کے لگاوٹ کے انداز بھی بدل گئے۔ رہی صحیح کسر دلشاد کے ماموں نے پوری کر دی۔ افریقہ میں رشتہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے ماموں نے منگنی کی تصویریں دیکھ کر کہا۔ وہ میری کاٹ نہیں کر رہے تھے، بلکہ اپنی بیٹی کا راستہ صاف کر رہے تھے۔ جب تک دلشاد دبئی نہیں پہنچا تھا، اس کے ماموں کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ دلشاد کتنی صلاحیت والا نوجوان ہے۔ دلشاد نے ہوٹل کی نوکری کے ساتھ پرائیویٹ کام بھی پکڑنے شروع کر دیے۔ پھر یہ کام الیکٹرک کے چھوٹے ٹھیکوں میں بدل گئے تھے۔ 6 ماہ کے اندر ہی اس نے دبئی میں اپنا نام بنا لیا تھا۔ بجلی کے ٹھیکوں کے علاوہ اس نے ایک چھوٹی سی دکان بھی کھول لی تھی۔ میرا میٹرک کا نتیجہ آیا تو میری توقع کے عین مطابق میری دوسری پوزیشن آئی تھی۔ ابا نے مجھے کالج میں داخلہ دلوا دیا، جس کی پپو نے بھرپور مخالفت کی۔ کیا کرے گی BA کر کے، نوکری تو اسے کرنی نہیں ہے، پپو نے کہا تو ابا بولے پڑھائی صرف نوکری کے لیے تو نہیں کی جاتی۔ میری پوزیشن آنے کے بعد میرے اعتماد میں بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ اب میں نے تعلیم پر پہلے سے بھی زیادہ توجہ دینی شروع کر دی۔ انٹر میں بھی میری پوزیشن آئی تھی۔ اب کی بار میں نے ٹاپ کیا تھا۔ اوپر تلے 2 پوزیشنز لینے کے بعد خاندان کے کچھ لڑکے میری جانب متوجہ ہوئے۔ انہوں نے مجھے اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش بھی کی۔ ان میں میری تایا کا بیٹا سب سے آگے تھا۔ اس نے میٹرک کے بعد تعلیم چھوڑ دی تھی اور باپ کی دکان پر بیٹھنے لگا تھا۔ تایا کی چھوٹی سی پرچون کی دکان تھی، جس میں ان کا بیٹا بھی شریک ہو گیا تھا۔ تایا نے بیٹے کا رشتہ دیا تو ابا نے فوراً ہی انکار کر دیا۔ میں نے تو ترس کھا کر اس کالی کا رشتہ دیا تھا کہ گھر کی لڑکی ہے، ہم نہیں سمیٹیں گے تو کون لے کر جائے گا۔ آپ نے یہ سوچا بھی کیسے، جبکہ آپ خود اس کی منگنی میں شریک تھے؟ ابا نے کہا۔ دلشاد اب دبئی میں لاکھوں کما رہا ہے، وہ اس کالی سے کیوں شادی کرے گا؟ تایا نے جواب دیا۔ وہ بات کی بات ہے، ابا نے کہا۔ ہماری منگنی کو 3 سال ہو گئے تھے، لیکن پپو کی جانب سے کوئی پیش رفت ہو ہی نہیں رہی تھی۔ اماں نے 1-2 بار ابا کی توجہ اس جانب دلانے کی کوشش کی تو ابا ناراض ہو گئے۔ رشتوں کی نازکی کو تم نہیں سمجھ سکو گی، ابا نے ناراض لہجے میں کہا۔ ہم لڑکی والے ہیں، اب میں کیا خود اپنے منہ سے اپنی بہن سے جا کر بات کروں کہ بیٹی ہم پر بوجھ ہے، اس سے شادی کروا لو اپنے بیٹے کی؟ ابا اتنے ناراض ہوئے کہ انہوں نے کئی دن تک اماں سے بات بھی نہیں کی۔ میں BA میں آ چکی تھی۔ ان 3 برسوں میں میری دلشاد سے بات ہوتی رہی تھی۔ ابا نے اسے میرا موبائل نمبر دیا تھا تاکہ وہ مجھ سے بات کرتا رہے، لیکن وہ شادی کا ذکر کبھی بھی نہیں کرتا تھا۔ اپنی کامیابیوں کے بارے میں بتاتا یا میری تعلیم کے بارے میں سوال کرتا۔ اس گفتگو سے مجھے یہ تاثر ملتا تھا کہ میں صرف اس کے کاندھوں کا بوجھ ہوں۔ میں BA فائنل میں تھی، امتحانات سر پہ تھے۔ دلشاد نے اپنی آمد کی اطلاع دی۔ میری خوشی کی انتہا نہ تھی کہ میرا منگیتر 4 برس بعد آ رہا تھا، لیکن اس نے ایک ایسا دھماکہ کیا کہ میں رونے لگی۔ تم شادی کرنے آ رہے ہو نا؟ میں نے اس سے سوال کیا۔ میں شادی کرنے نہیں بلکہ شادی کر کے آ رہا ہوں۔ منگنی مجھ سے کی اور شادی کسی اور سے کر لی؟ میں نے اس سے افسردہ لہجے میں کہا۔ تمہارے گھر کا آئینہ ٹوٹ گیا ہے کیا جو مجھ سے شادی کرنے کی بات کر رہی ہو؟ دلشاد نے کہا، اور میری آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ میرے اللہ، تو نے مجھے اتنا کالا کیوں بنایا؟ میں نے روتے ہوئے اپنے خالق سے فریاد کی۔ مجھے روتا دیکھ میری ماں میرے قریب آ گئی، پھر میں نے روتے ہوئے انہیں تمام ماجرا بتا دیا۔ اماں نے مجھے گلے لگ کر خوب آنسو بہائے، لیکن ساتھ ہی ان کے کوسنے بھی شروع ہو گئے۔ ابا آئے تو اماں نے انہیں صورتحال بتائی۔ ابا افسردہ تو ہوئے، لیکن وہ نہ روئے اور نہ ہی انہوں نے اماں کو کوسنے دینے دیے، بلکہ انہوں نے اماں کو کوسنے دینے سے بھی روکا۔ آخرکار دلشاد ان کی بہن کا بیٹا تھا۔ دلشاد کی واپسی کے 1 ہفتے بعد اس کی دعوت ولیمہ تھی، جس میں پھپھی نے رشتہ داروں کے علاوہ اپنے تمام جاننے والوں کو مدعو کیا۔
دلشاد نے اپنے ماموں کی بیٹی سے شادی کی تھی جو بہت خوبصورت تھی. میری کزنز نے ولیمے کی تصویریں مجھے دکھائی تھی، وہ واقعاً بہت خوبصورت تھی. شادی کے جوڑے میں بالکل پری جیسی لگ رہی تھی. میں نے خیالوں میں نہ جانے کتنی ہی بار دلشاد کی بیوی کی جگہ خود کو رکھ کر دیکھا تھا، لیکن ہر بار مجھے مایوسی ہوئی. دلشاد سے مجھے یہ شکایت تو تھی کہ اس نے 4 برس منگنی رکھی، لیکن پھر اس نے منگنی توڑ دی اور اپنے ماموں کی خوبصورت بیٹی سے شادی کر لی. مگر مجھے اصل شکایت وہ تھی جس نے میرے جگر میں اپنے الفاظ کے نشتر چبوئے تھے. دبئی سے واپسی پر وہ میرے لیے پرفیومز کا تحفہ لایا تھا. اسے ضرور استعمال کرنا، ہو سکتا ہے تمہارے جسم سے آنے والی بدبو کم ہو جائے. دلشاد نے کہا تھا. تمہارے جسم سے اس قدر بدبو آتی ہے کہ تمہارے ساتھ 2 منٹ گزارنا بھی مشکل ہوتا ہے. اس میں تم نے یہ کیسے تصور کر لیا کہ میں پوری زندگی تمہارے ساتھ گزار سکتا ہوں؟ دلشاد بول رہا تھا لیکن اس کے زبان کے ایک ایک لفظ میرا دل چھلنی کر رہے تھے. تمہیں یہ بدبو اس وقت نہیں آئی جب تم مجھے انگوٹھی پہنا رہے تھے؟ میں نے کہا. وہ میری ماں کا حکم تھا، دلشاد نے جواب دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھپھو کو کبھی بھی میرے جسم سے بدبو آئی ہی نہیں، میں نے کہا اور دلشاد مسکراتا رہا. یہ کیوں نہیں کہتے کہ دولت کی خوشبو نے تمہیں مجھ سے دور کرنے کے لیے بہانہ بنانے پر اکسایا ہے، میں نے کہا. اور دلشاد صرف مسکراتا ہی رہا. میری آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے لیکن میں نے بہت مشکل سے انہیں قابو کیا. ایسا نہیں تھا کہ اس دوران میرے رشتے نہیں آئے تھے، مگر وہ سب مجھ سے دوسری شادی کرنا چاہتے تھے. کسی کی بیوی 5 بچے چھوڑ گئی تھی اور اب وہ شادی کرنا چاہ رہے تھے. زبان پر یہی ہوتا تھا کہ وہ اپنے بچوں کے لیے ماں تلاش کر رہے ہیں، لیکن میں اب اتنی باشعور ہو چکی تھی کہ انہیں اپنے لیے بیوی کی تلاش ہے یہ بات میں اچھی طرح جانتی تھی. ان رشتوں میں سبھی مجھ سے کم تعلیمی یافتہ ہوتے تھے. پھر ایک رشتہ میری خالہ لائیں. یہ ان کے سیٹ کا رشتہ تھا. ان کی بیوی کو مرے ہوئے کئی برس ہو چکے تھے اور ان کی 2 بیٹیاں تھیں، مگر وہ 70 کے ہو چکے تھے. اماں اس رشتے پر کچھ تیار تھی لیکن ابا نے سنتے ہی انکار کر دیا. عمر دیکھی ہے تم نے اس کی؟ وہ